قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے، درحال ہے کہ آپ ایمان والوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے جہاد کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کی پکار کو سننے والا ہے اور دل کے ارادوں کو جاننے والا ہے۔ جب سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معرکہ ہوا تو اس میں 70 کفار مارے گئے اور 70 قیدی بنے۔ تو اب مشرکین کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنا بدلہ لیں گے، ہمارے اتنے سارے افراد مارے گئے۔ تو اب ان کا جو قافلہ شام سے آیا تھا اس میں جو کل نفع ہونا تھا ایک اندازے کے مطابق 3000 دینار، اور بعض اہل سیر نے لکھا کہ 50,000 دینار کے قریب جو نفع ہونا تھا وہ سارے نفع کی رقم جمع کر دی گئی۔ اس کے علاوہ بھی مشرکین نے اپنے اپنے مال میں سے اس میں حصہ ڈالا اور سب نے دوبارہ کہا ہم مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور جو ہمارے لوگ مارے گئے ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ تو سن 3 ہجری میں یہ معرکہ ہوا۔ جب یہ لوگ وہاں سے نکل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار تو نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک شخص کو بھیج کر آپ کو اطلاع دی کہ اس طرح ایک بہت بڑا لشکر آپ کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ مشرکین کی تعداد 3000 تھی اور ان کے پاس جو اونٹ تھے وہ بھی 3000 تھے اور جو گھوڑے تھے وہ 700 تھے، اور ادھر جو مسلمان اس معرکے میں تھے ان کی کل تعداد 1000 تھی، اور جس میں 300 منافقین تھے جو بعد میں بالکل عین میدان جنگ میں وہ لوگ انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو یعنی بعد میں جنگ کرنے والے مسلمان صرف 700 تھے، تو گویا 700 کا مقابلہ ہوا ہے 3000 کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے، لیکن جو انصار صحابہ میں سے نوجوان تھے ان کی رائے یہ تھی کہ ہم باہر نکل کے لڑیں تاکہ خوب معرکہ ہو، دشمن کا مقابلہ ہو، خوب قتل و قتال ہو۔ علاقے کے اندر چونکہ اگر دشمن گھس آئیں گے تو بچیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ہو سکتا ہے خوب سے لڑائی نہ ہو۔ تو ان کا ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا کہ میدان کی جنگ ہو، کھلی جگہ ہو، صحرا ہو، میدان ہو، تاکہ خوب ہم لڑیں اور اسلام کی آبیاری کے لیے ہم قربانی دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی حضرات صحابہ اکرام کو، تو پھر آپ نے مشورہ طلب کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ میں یہیں لڑوں یا باہر رہ کے لڑوں؟ تو جو نوجوان صحابہ تھے انصار میں سب کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کے جنگ لڑی جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی تھی، حضرت نعمان بن مالک کی رائے بھی یہی تھی۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جذبات دیکھے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ جو عبداللہ بن ابی تھا رئیس المنافق، اس کی رائے یہ تھی، یہ چاہ رہا تھا کہ مدینہ کے اندر ہی جنگ ہو، باہر نہ نکلا جائے۔ تو چونکہ اب اس کی رائے پر عمل نہیں ہوا تو عین میدان جنگ میں جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو یہ 300 منافقین کو لے کر اپنے ہم نوا ان کو لے کر نکل گیا، کہا میرے مشورے پر عمل نہیں ہوا تھا اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ تو اب مسلمان صرف رہ گئے 700 اور ادھر مقابلے میں کفار ہیں 3000۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت نکلے ہیں، قرآن کریم نے اس نقشے کو بیان کیا کہ حضور صحابہ کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے اپنی اپنی جگہ، تم نے یہاں بیٹھ کے لڑنا ہے، تم نے یہاں لڑنا ہے، تم نے یہاں لڑنا ہے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا 50 صحابہ کو آپ نے پہاڑ کے اوپر مقرر کیا کہ تم احد کے پہاڑ پہ رہو گے، ہمیں شکست ہو یا فتح ہو تم نے پہاڑ سے نیچے نہیں آنا، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میں تمہیں اطلاع نہ دوں۔ اب یہ صحابہ وہیں پر تھے۔ مسلمان صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف حضرت علی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں طرف حضرت زبیر تھے، آپ کے آگے آگے حضرت سعد بن معاذ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے محمد بن مسلمہ تھے،
اور انصار جتنے نوجوان تھے وہ سب جہاد کے لیے چونکہ تیار تھے۔ اب جیسے یہ جنگ شروع ہونے لگی تو اس وقت سب سے پہلے ان کی طرف سے عامر بن ابی راہب آیا تھا۔ یہ سمجھ رہا تھا میرے آنے سے لوگ سب میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ وہ شخص تھا جو اس سے پہلے عبادت کیا کرتا تھا، لوگوں میں راہب کے نام سے مشہور تھا، لیکن مدینہ میں جب آپ علیہ السلام آئے لوگوں کا حضور کی طرف میلان بڑھا تو یہ جو دو آدمی تھے عبداللہ بن ابی بن سلول اور یہ عامر راہب، یہ چاہ رہے تھے کہ سرداری ہمیں ملے۔ حضور کی آمد سے پہلے کچھ نہ کچھ سرداری ان کے پاس تھی، تو ان کو اپنی سرداری جب ہاتھ سے جاتی نظر آئی اور دیکھا کہ لوگ سب حضور سے محبت کر رہے ہیں، تو عبداللہ بن ابی بدبخت بھی منافق تھا، دل سے ایمان نہ لایا، ادھر عامر جو تھا یہ بھی نہیں لایا، اور اسی نے جا کر مشرکین کو تیار کیا تھا کہ تم لوگ میدان میں آؤ، جس وقت میں جاؤں گا تو سب میری طرف آ جائیں گے، سب محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو جیسے یہ میدان میں آیا اور اس نے کہا میں وہی ہوں جو راہب ہوں، عبادت گزار ہوں، اپنا چرچا کیا، اپنا ماضی کا تذکرہ کیا کہ لوگ مجھے دیکھ کر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے، لیکن کسی نے بھی نہیں چھوڑا، تو سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ مشرکین کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ سب سے پہلے لڑنے کے لیے نکلا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ دوسری طرف سے پھر جب عثمان بن ابی طلحہ نکلا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے۔ حضرت علی نے بھی ایک ہی وار سے ان کو قتل کر دیا، ادھر حضرت حمزہ نے 2 وار کیے اور دونوں ہاتھ اس کے کاٹ دیے، اور جو اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ نیچے گر گیا، پھر اس کو قتل کر دیا۔ بدر کی لڑائی میں بھی حضرت علی اور حضرت حمزہ سب سے پہلے نکلے تھے۔ کفار کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ تھے، اور بدر میں بھی مسلمانوں کی طرف سے پہلے نکلنے والوں میں حضرت علی، حضرت حمزہ اور عبیدہ بن حارث تھے، اور احد میں بھی یہاں حضرت علی اور حضرت حمزہ تھے۔ جب ان کے 22 سردار یوں یکے بعد دیگرے مارے گئے، اب ان کو نظر آنے لگا کہ ہمارے لیے شکست ہونے لگی۔ اب مسلمانوں کو ابتدا میں فتح مل گئی تھی، تو عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو ساتھی پہاڑ کے اوپر مقرر تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ اب تو فتح ہو گئی، چلو مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتح ہو یا جنگ ہو تم نے اس وقت تک نیچے نہیں آنا جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں، اس لیے نیچے نہ اترو۔ تو بعض نے کہا کہ حضور کا مقصد تھا کہ جب تک حالات واضح نہ ہو، اب تو واضح ہو چکے ہیں، مشرکین مارے جا رہے ہیں، پیچھے کی طرف بھاگ گئے، مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو بعض اوپر سے نیچے اترتے آئے 40 افراد تقریباً نیچے آ گئے، اب صرف اوپر 10 آدمی رہ گئے۔ اس وقت تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے۔ مشرکین کا جو لشکر تھا، اس کا جو میمنہ دائیں طرف میں ان کے اوپر جو کمانڈر تھا وہ خالد بن ولید تھا۔ مشرکین کے لشکر کے بائیں طرف کا جو حصہ تھا اس کا کمانڈر تھا اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا تھا، اب تک یہ مسلمان نہیں ہوا ہے، تو گویا یہ اس لیے کہ میں اپنے والد کا بدلہ لوں گا۔ اس کا والد ابو جہل غزوہ بدر میں معاذ اور معوذ کے ہاتھوں اور بڑی دردناک موت کے ساتھ اور عبرتناک موت کے ساتھ مارا گیا تھا۔ تیسرا جو لشکر تھا پیدل لوگوں کا، مشرکین کا، اس کا امیر تھا صفوان بن امیہ، اس کا بھی باپ مارا گیا تھا امیہ بن خلف بدر میں، تو اس کو بھی بڑا غصہ تھا کہ میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گا۔ تو اب حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ پہاڑ کا اوپر کا حصہ بالکل خالی ہو گیا اور جو لڑنے والے تھے وہ سارے نیچے آ گئے، تو وہ پیچھے سے آ کر انہوں نے جیسے ہی پہاڑ پہ چڑھے اور وار کیا، ایک دم جب اتنا بڑا لشکر اوپر سے آ گیا تو مسلمانوں کی شہادتیں اب شروع ہو گئیں۔ تو چونکہ کچھ جو صحابہ تھے وہ نیچے اترے ہوئے تھے، یہ اوپر سے انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی، پھر تعداد بھی زیادہ تھی، 3000 افراد تھے، مسلمان پیچھے رہ بھی گئے، 700 تھے، مرکزی جگہوں پر یہ لوگ آ گئے، تو وقتی طور پر اس مارکے میں پھر شکست ہوئی۔
اللہ رب العزت نے ابتدا میں بھی فتح دی، بعد میں بھی پھر غزوہ حمراء الاسد میں اس کے بعد بھی فتح ہوئی ہے، لیکن وقتی طور پر یہ حالات پھر ایک دم ایسے ہو گئے، ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے 14 صحابہ اکرام تھے، 7 مہاجرین میں، 7 انصار میں، اور وہ بالکل آپ کے ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ ان مشرکین بدبختوں نے یہ کہا تھا کہ ہم معاذ اللہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے، اور یعنی اہم ٹارگٹ اور مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ اگر مسلمانوں کا یہ پیغمبر نہیں رہا تو ان کا دین ختم ہو جائے گا، دار و مدار تو حضور کے ساتھ ہے۔ تو صحابہ نے اس غزوے میں حضور کا بہت دفاع کیا، خصوصاً انصار صحابہ نے، اور اس غزوے میں صحابہ کی جو شہادتیں ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آگے عرض کروں گا کس طرح انہوں نے حضور کا دفاع کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جب یہ جنگ شروع ہونے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نے تلوار لی، فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اتنا کفار کو مارو، اتنا قتل کرو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، یہ اس تلوار کا حق ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے دو، انشاءاللہ اس کا حق ادا کروں گا۔ حضرت ابو دجانہ نے تلوار لی، اور جب غزوہ احد شروع ہوا تھا اتنے کفار انہوں نے مارے تھے اس تلوار سے کہ واقعی تلوار کو ٹیڑھا کر دیا تھا۔ جب میدان جنگ میں جا رہے تھے تو سر پہ یوں پٹی باندھی ہوئی تھی اور سینہ بڑا سینہ تان کر اکڑ اکڑ کے چل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے تو اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے تکبر کی، لیکن میدان جنگ میں دشمن پہ روب ڈالنے کے لیے، اسلام کی ہیبت کے لیے ایسے موقع پر یہ چال چلنا اللہ کو پسند ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ نے اس غزوے میں حضور کا بڑا دفاع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سامنے تھے، جہاں سے کوئی مشرک آتا یہ اس کو قتل کرتے، یہاں تک کہ ان کے پاس جو نیزے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنی پشت مشرکین کی طرف کر دی اور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا، اور جہاں سے کوئی تیر آتا ابو دجانہ کی پیٹھ میں لگتا، جہاں سے کوئی تیر آتا ان کی پشت میں، بازوؤں میں اور ان کی رانوں میں لگتا، لیکن یہ آگے سے ہلتے نہیں تھے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نہ لگ جائے۔ دشمن کی تو یہی کوشش تھی معاذ اللہ حضور کو شہید کیا جائے۔ تو اس غزوے میں ان کو بڑے زخم لگے ہیں حضرت ابو دجانہ کو۔ حضرت ابو دجانہ کی شہادت تو بعد میں ہوئی ہے، زخمی تو اس غزوے میں ہوئے، اور یہ ابو دجانہ وہی ہیں جس وقت مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب آگے جنگ ہو رہی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس وقت بھی جب جتنے بھی مسیلمہ کے ماننے والے قلعے میں چلے گئے تھے، دروازہ بند کر دیا تھا، تو حضرت ابو دجانہ نے دیکھا دروازہ نہیں کھول رہے، تو انہوں نے کہا مجھے جھولے میں ڈالو، حرکت دو اور مجھے پھینکو قلعے کی دیوار پر، میں انشاءاللہ اوپر پہنچوں گا، اوپر سے نیچے چھلانگ لگاؤں گا، دروازہ کھولوں گا، تم مسلمان اندر آ جانا۔ اور ایک بہت بڑا اس وقت ایک جھولا سا بنایا گیا، اور اس کو ایک طرف سے بھی کئی لوگوں نے پکڑا، دوسری طرف سے بھی پکڑا، ہلایا اور یوں جو پھینکا، قلعے کی دیواریں تو بہت بڑی بڑی تھی، اب اس وقت وہ لوگ اوپر سے تیر مارتے تھے، نیچے مسلمان نیچے تھے، وہ قلعے میں تھے، تو جیسے ابو دجانہ اوپر تک پہنچے دیوار پر، اوپر سے نیچے چھلانگ لگائی، ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر قلعے میں سارے مسلمہ کے ماننے والے موجود تھے، سب ایک آدمی پر آ گئے، یہ اکیلے سب کے ساتھ لڑتے رہے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، بڑھتے بڑھتے قلعے کا دروازہ کھول دیا، کھولنا تھا کہ مسلمان اندر داخل ہوئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ یعنی یہ صحابی شجاعت اور بہادری کی تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس بدر میں اس صحابی نے بھی بڑی قربانیاں دی۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، یہی غزوہ احد کا موقع ہے۔ اس غزوے میں حضرت ابو طلحہ نے بھی آپ علیہ السلام کا بڑا دفاع کیا۔ مسند ابو داؤد طیالسی میں بھی روایت ہے، سبل الہدا میں، ان کو 70 سے زائد زخم لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اگر کوئی گزر رہا ہے، فرماتے کہ تیر ہیں تو ابو طلحہ کو دے دو۔ ابو طلحہ تیر لیتے اور دشمنوں کو تیر مارتے تھے۔ اس دن کئی تلواریں بھی ان کے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں، اتنے زخمی تھے کہ ان کے انگلیوں کے پورے بھی زخمی ہو گئے، پورا جسم بھی زخمی ہو گیا، 70 سے زائد زخم ان کو لگے تھے، جسم کا کوئی حصہ
ان کا ایسا نہیں تھا جس پر حضرت ابو طلحہ انصاری کو زخم نہ لگا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوے میں دفاع میں ایک صحابی تھے زیاد بن سکن، انصار میں سے تھے۔ انصار صحابہ کی قربانیاں تھیں کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ زیاد بن سکن آپ علیہ السلام کے کبھی دائیں بائیں رہتے، یہاں تک کہ جب ان کو ایک تیر لگا، دوسرا لگا، جب شہادت کا وقت قریب آنے لگا تو یہ نیچے گر گئے۔ جب نیچے گرے ہیں تو اپنے آپ کو گھسٹتے گھسٹتے آگے لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر انہوں نے گویا اپنے رخسار کو رکھا اور اپنی نگاہیں آپ علیہ السلام کے چہرے پہ رکھیں، کلمہ پڑھا، وہیں شہید ہو گئے۔ اسی غزوہ احد میں زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ اصل زندگی وہی ہے جو دین کی آبیاری کے لیے قربان ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ رخسار رکھے ہیں، نظریں حضور کے چہرے پر ہیں اور زبان پر کلمہ ہے اور ان کی شہادت ہو گئی۔ اس غزوے میں حضرات صحابہ اکرام کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیاں بڑی عجیب رہی ہیں۔ اس میں ایک صحابی ہیں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی اسی غزوے میں شہید ہوئے۔ یہ وہ صحابی تھے جب تک ایمان نہیں لائے تھے سب سے مہنگا لباس ان کا ہوتا تھا، دور سے آتے تھے پتہ چلتا تھا مصعب آ رہے ہیں، مہنگا لباس، سب سے اعلیٰ خوشبو استعمال کرتے تھے، لیکن جب اسلام لے کر آئے ہیں اپنا مال سب کچھ جان اللہ کے راستے میں دیے۔ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی تو یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے شکل و شباہت میں، اس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت سے یہ افواہ پھیلی تھی کہ حضور کی شہادت ہو گئی، حالانکہ حضور شہید نہیں ہوئے تھے، یا یہ افواہ شیطان نے پھیلائی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ جائیں، مسلمان جو حضور کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ پیچھے ہٹ جائیں، جب یہ دیکھیں گے آپ علیہ السلام زندہ نہیں ہے تو پھر ہر ایک کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ اسی غزوے میں ایک صحابی تھے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو پاؤں سے لنگڑے تھے، صحیح چل نہیں سکتے تھے۔ جب غزوہ بدر تھا تو ان کے بیٹے سب جہاد میں گئے۔ احد کا معرکہ آیا، اس میں بھی ان کے 4 بیٹے تھے، ان کے ایک بیٹے معاذ ہیں، ایک معوذ ہیں، ایک خلاد ہیں اور ایک ابو الیمن ہیں۔ تو اب یہ چاروں بیٹوں نے باپ سے کہا ابا جان آپ تو لنگڑے ہو، یعنی آپ معذور ہو، اور معذور پر شریعت نے جہاد فرض نہیں کیا، ابا جان بہتر ہے آپ جہاد کے لیے نہ جائیں، ہم آپ کے بیٹے ہیں، آپ جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم کافی ہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹوں مجھے نہیں روکو، مجھے بھی جانے دو۔ اب وہ بیٹے حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ ہمارے والد معذور ہیں، ہم موجود ہیں، ہم اپنے والد سے کہتے ہیں کہ آپ یہیں ٹھہر جائیے، آپ نہ جائیے، ہم جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر بن جموح سے بھئی آپ کی کیا رائے، بیٹے تو ٹھیک کہہ رہے، اگر آپ نہ جاؤ کوئی حرج نہیں اس لیے کہ آپ معذور ہو۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں شہید ہوں گا اور میں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا، اللہ مجھے شہادت دے گا اور میں اسی پاؤں کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا، آپ مجھے اجازت دیجئے، منع نہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جذبہ ایمانی کہ اس عمر میں یہ بڑھاپا، 4 بیٹے بھی شریک ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی باپ کا یہ شوق، یہ ایمان، یہ جذبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ پھر یہ صحابی گئے ہیں اور یہ عمر بن جموح اور اسی غزوے میں یہ شہید ہوئے۔ جب ان کی شہادت ہوئی تھی ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی گھر والی اگلے دن جب شہداء کی لاشیں تھیں تو ان کو لے کر جب آنے لگیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ ایک عورت اونٹنی پر ہے، اس کے دائیں طرف بھی ایک بوجھ لٹک رہا ہے، بائیں طرف بھی ایک بوجھ لٹک رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو جب انہوں نے سلام کیا میں نے پہچان لیا وہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ میں نے کہا یہ دائیں بائیں بوجھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے شوہر کی لاش ہے، حضرت عمر بن جموح شہید ہو گئے، میرا بیٹا ہے، ایک ان کی ہے خلاد کی اور ایک میرا بھائی ہے۔ یہ چاہ رہی تھی کہ میں ان کو اپنے گھر کے پاس جو جگہ قبرستان ہے وہاں لے جاؤں، لیکن جب اونٹنی کو لے کے جاتی تھی تو اونٹنی وہاں نہیں چلتی تھی، اور جب اونٹنی کو احد کی طرف لے کر جاتے تو اونٹنی وہاں جانے لگ جاتی۔
اور جب دوبارہ اپنے گھر کی طرف جو جگہ تھی یعنی گھر کا قبرستان آبائی کہ وہاں تدفین کروں تو اونٹنی وہاں نہ جاتی، اور جب سواری کا رخ کرتے احد پہاڑ کی طرف جہاں شہادت ہوئی تو ایک دم اونٹنی تیزی سے جاتی۔ یہ صحابیہ حضور کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہاں تدفین کریں، یہ اونٹنی اس طرف نہیں جا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے شوہر گھر سے نکلے تھے کیا کہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ انہوں نے قبلے کی طرف رخ کیا تھا اور اللہ سے یہ دعا کی تھی یا اللہ مجھے واپس نہیں لوٹانا، یا اللہ مجھے گھر واپس ناکام کر کے نامراد کر کے نہیں لوٹانا، مجھے شہادت عطا کرنا، مجھے گھر واپس نہیں لوٹانا۔ حضور نے فرمایا تبھی یہ اونٹنی واپس نہیں جا رہی، تم جتنا زور لگا دو گے اب ادھر نہیں جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جتنے احد میں شہداء ہیں سب کو واپس لا کے سب کی تدفین یہی احد کے دامن میں ہوگی۔ تو آج بھی جہاں احد پہاڑ ہے اس کے ساتھ قبرستان ہے، اسی قبرستان کے اندر احد کے شہداء کی قبریں ہیں، انہی شہداء کی قبروں کے اندر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا میں نے دیکھا ہے کہ ان کو یہ جنت میں گھوم رہے ہیں اور اللہ نے ان کے پاؤں کو درست کر دیا، پاؤں ٹھیک ہو گیا اور جنت میں گھوم رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس غزوے میں حضرات صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں بڑی جانیں قربان کی ہیں۔ لوگ آج عشق اور محبت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ لیلا اور مجنون میں محبت ہے، کوئی کہتے ہیں جی فلاں اور فلاں میں محبت ہے۔ عشق اور محبت کی داستانیں دیکھنی ہے، تاریخ پڑھنی ہے تو وہ محبت جو صحابہ کو حضور سے تھی وہ محبت ہے، اور اس محبت کا اندازہ اس غزوے سے ہوتا ہے۔ اس غزوے میں ایک صحابیہ تھی ام کلثوم انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 4 شہادتیں ہو گئیں اسی غزوے میں احد میں۔ یہ راستے میں آ رہی تھیں، افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ صحابیہ راستے میں آنے لگیں، ایک سے پوچھتی ہیں بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں؟ کہا ہمیں تو تفصیلی علم نہیں، افواہ پھیلی حضور کی شہادت ہو گئی، البتہ اتنی بات ہے کہ تمہارا بھائی لڑ رہا تھا وہ شہید ہو گیا۔ اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑی، دوسری سے ملاقات ہوئی، کہا تفصیلی علم نہیں، تمہارا والد لڑ رہا تھا وہ شہید ہو گیا۔ آگے بڑی، تیسری سے معلومات نہیں، کہا تفصیلی علم نہیں، البتہ اتنی بات ہے تمہارا خامن لڑ رہا تھا وہ شہید ہو گیا۔ آگے بڑی، چوتھے سے ملاقات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں؟ کہا حضور کا پتہ نہیں، البتہ تمہارا خامن ہمارے ساتھ تھا وہ شہید ہو گیا۔ تو خامن بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی، والد بھی، اسباب کی دنیا میں دیکھا جائے تو بظاہر یہی آسرے ہوتے ہیں، یہی سہارے ہوتے ہیں، لیکن اس خاتون کی حضور سے ایسی محبت تھی، جب آگے بڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور زخمی ہیں، 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، رخسار کی آپ کے رخساروں میں خود کی 2 کڑیاں لگ چکی ہیں، خون مبارک بہہ رہا ہے۔ آپ کے قریب گئی اور ایک جملہ کہا اے اللہ کے رسول جب آپ موجود ہو ہر مصیبت کا سہ لینا آسان ہے، یعنی آپ موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنی شہادتیں ہو گئیں، اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ تو آپ دیکھو اتنی بڑی قربانی ہے، آسان بات نہیں ہے۔ ایک دن میں 4 جنازوں کا اٹھ جانا، اسباب کی دنیا میں ایک عورت کے لیے سہارا یا بیٹا ہوتا ہے، یہ سہارا بھائی ہوتا ہے، یہ سہارا شوہر ہوتا ہے، یہ سہارا والد ہوتا ہے، اور ایک دن میں 4 سہارے اٹھ جائیں اور ایمان میں حرف نہ آئے، جذبات میں تبدیلی نہ آئے، زبان پہ ناشکری کا کلمہ نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان کا اظہار کریں، یہ ایمان ہے۔ آج تو ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے، ہماری زبان پہ ناشکری کے کلمات ہوتے ہیں کہ بھئی ساری مصیبتیں تو میرے اوپر آتی ہیں، سارے حوادث تو میرے اوپر آتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ غزوہ احد کا معرکہ حضرات صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بہت ایک عظیم معرکہ ہے۔ تو اس خاتون کی 4 شہادتیں ہوئی، یہی غزوہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت جابر کو بلایا۔ اگلے دن غزوہ احد جب شروع ہونے والا ہے، اپنے بیٹے کو بلا کر کہا بیٹا مجھے کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ محبت بیٹا آپ سے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید کل میری شہادت ہو جائے،
اگر میں شہید ہو گیا تو دو باتوں کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ میرے اوپر قرضہ ہے، اس قرضے کی ادائیگی کرنا، کوشش کر کے میرا قرضہ ادا کر دینا۔ اور نمبر دو، تمہاری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، ان کا خیال رکھنا، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ والدہ کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور اگر میری شہادت ہو گئی تو اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ اگلے دن پھر یہ جو صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی احد میں شہید ہوئے۔ تو جیسے بیٹے سے کہا تھا، اگلے دن ان کی شہادت ہوئی۔ جب شہادت ہوئی تو ان بدبختوں نے مسئلہ کر دیا تھا، جسم کے اعضاء کاٹ دیے تھے۔ صحابہ اکرام کے جو صحابہ 70 شہید ہوئے، اکثر کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ مسئلہ کیا، ان کے اعضاء کاٹ دیے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کے ناک تلوار سے کاٹ دی۔ اب اس صحابی پر چادر ڈلی ہوئی تھی، تو ان کے بیٹے جابر آئے، چادر ہٹانے لگے، تو اتنے میں ان کی پھوپھی بھی آ گئی، عبداللہ کی بہن۔ تو صحابہ نے منع کیا، مت ہٹاؤ، عورت ذات ہے، وہ دیکھیں گی، ان کی بیٹیاں دیکھیں گی، برداشت نہیں کر سکیں گی کہ اس طرح اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے۔ تو صحابہ نے بھی منع کیا، چادر کو اوپر سے مت ہٹاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو شہید تھے صحابی، ان کی بہن سے کہا، چادر کو مت ہٹاؤ، تسلی رکھو، صبر کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اس پر سایہ کیے ہوئے، فرشتوں کا سایہ ہے، تم اس طرح رونا نہیں، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا فعل نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کم ہو جائے، فرشتوں کا سایہ نہ ہٹ جائے۔ پھر حضرت جابر نے بھی اپنے والد کے وعدے کو پورا کیا، جتنا قرضہ تھا، اب کہتے ہیں جو قرضہ دیکھا میں نے بہت زیادہ تھا، اور باغ ایک تھا۔ تو جب میرے والد کی شہادت ہوئی، سارے قرض خواہ آ گئے قرضہ مانگنے کے لیے۔ میں سوچنے لگا کیسے قرضہ ادا ہوگا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، قرضہ بہت ہے، باغ ایک ہے، تو اگر آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ یہ جتنے لوگ قرضہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، ان میں غیر مسلم بھی تھے، یہودیوں کا بھی تھا۔ مقصد تھا آپ کو دیکھ کر یہ تھوڑی سی رعایت کر لیں گے، مہلت بڑھا دیں گے، آہستہ آہستہ ان کی ادائیگی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر پریشان نہ ہو، جب جتنی کھجوریں آئیں ان کو درختوں سے اتار دینا، اور ہر قسم کی کھجور الگ الگ رکھنا، یعنی جیسے عجوہ قسم کی کھجوریں یہ الگ رکھنا، دوسری کھجوریں الگ، تیسری قسم کی الگ، تمام اقسام کی کھجوریں الگ الگ رکھنا، اور تم تقسیم نہیں کرنا، قرض خواہوں کو بلا لینا، میں آ کر خود تقسیم کروں گا۔ جتنے قرض خواہ تھے جب سب آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جتنی کھجوریں تھیں مختلف قسموں کی رکھی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ارد گرد چکر لگایا، پڑھتے رہے اور آپ پھونکتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، قرض خواہوں کو بلاؤ، کس کا کتنا قرضہ ہے اور کون سی قسم کی کھجوریں ہیں، میں ان کو اس میں سے دوں گا۔ سارے قرض خواہ آتے گئے، میں دیتا گیا، آتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے دیتے گئے، یہاں تک کہ سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں، اللہ کی قسم، جب حضور اٹھے ایسا لگتا تھا ایک دانہ کھجور کا کم نہیں ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ فرماتے میں تو چاہتا تھا ساری کھجوریں تقسیم ہو جائیں، صرف میرے والد کا قرضہ ادا ہو جائے، لیکن حضور کی برکت تھی، قرضہ بھی ادا ہو گیا، کھجوروں میں کمی بھی نہیں ہوئی۔ حضرت جابر نے تیسری بات کو بھی پورا کیا، بیوہ عورت سے شادی کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ پوچھا، جابر تم نے باقرہ لڑکی سے کیوں نہیں کی؟ فرمایا، رسول اللہ میری بہنیں ہیں، تو اگر میں بھی کسی باقرہ لڑکی سے کرتا، وہ بھی لڑکی ہوتی، بہنیں بھی لڑکیاں ہیں، یعنی کوئی ان کی تربیت نہ کر سکتا، ان کو کھانا پکانا، گھر کے کام کاج سکھانا، حسن اخلاق سکھانا، اس لیے میں نے بیوہ سے کی تاکہ وہ ان کی تربیت کرے۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد، اسی غزوے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام بھی شہید ہوئے۔ اب ان دونوں صحابہ کو ایک قبر میں رکھا گیا تھا، تو چونکہ 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئی تھیں، بہت سارے صحابہ زخمی تھے، اتنی ساری قبریں کھودنا ہر ایک کے لیے الگ الگ بہت مشکل تھا، اس لیے پھر ایک ایک قبر میں 2 3 صحابہ کی تدفین بھی ہوئی۔ تو ان 2 صحابہ کو ایک قبر میں رکھا گیا، حضرت عمر بن جموح اور عبداللہ بن عمر۔ 46 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا، وہاں سے ایک نہر لے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا اگر راستے میں کسی کی قبر آ رہی ہے تو پھر
ان کو لاش کو نکال کر دوسری جگہ لے جائیں گے، کیونکہ نہر کھدوا رہے ہیں تاکہ سب کے لیے فائدہ ہو، تو اگر کسی کی قبر بیچ میں ہے تو وہ لاش کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے اگر لاش صحیح سالم ہو۔ تو جب قبر کھولی گئی، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب قبر کھولی تو میرے والد اور اسی طرح حضرت عمر بن جموع کی لاشیں بالکل تر و تازہ تھیں۔ 46 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لاش میں کسی قسم کا کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں تھی، یہاں تک کہ یہ جو صحابی تھے، لنگڑے صحابی جو شہید ہوئے تھے عمر بن جموع، تو ان کا ہاتھ ان کے زخم پہ تھا، کہا جیسے ہی ہم نے ہاتھ کو ہٹایا تو تازہ خون بہنے لگ گیا۔ تو تازہ خون بہہ رہا تھا، حالانکہ اتنا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، اس غزوہ احد میں حضرات صحابہ اکرام کی بڑی قربانیاں تھیں۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کا واقعہ ہے، جب غزوہ اگلے دن شروع ہونے والا تھا، 2 صحابہ تھے، عبداللہ بن جہش، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان دونوں نے بیٹھے دعا کر رہے ہیں کہ اگلے دن لڑائی ہونے والی ہے، ہر ایک دعا کرے کہ کل اس کو کیا چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، یا اللہ کل میرا مقابلہ جب احد میں ہو، کسی طاقتور کافر کے ساتھ ہو، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، میں اس پہ حملہ کروں وہ میرے اوپر حملہ کرے، لڑائی ہو ایک دوسرے کو مارتے رہیں، آخری میں اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر دوں اور اس کا مال غنیمت مجھے مل جائے۔ عبداللہ بن جہش نے کہا آمین۔ اب عبداللہ بن جہش نے اپنی دعا شروع کی، یا اللہ کل دشمن سے لڑائی ہو، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، مقابلہ ہو یہاں تک کہ میری شہادت ہو جائے اور میری ناک کاٹ دی جائے، میرے کان کاٹ دیے جائے، میرے اعضاء کاٹ دیے جائیں، کل قیامت کے دن تو کہے عبداللہ تو کیا لے کر آیا، میں کہوں یا اللہ ایک جسم تھا جو میں نے تیرے راستے میں قربان کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب اگلا دن ہوا، احد کا معرکہ شروع ہوا، تو اللہ نے میری دعا بھی قبول کی کہ میرا مقابلہ بھی ایک کافر سے ہوا، طاقتور تھا، میں اس سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، آخر کار لڑائی ہوتے ہوتے اللہ نے مجھے فتح دی اور اللہ نے مجھے مال غنیمت دیا۔ بعد میں کہتے میں سوچنے لگا میرا بھائی عبداللہ بن جہش، ذرا دیکھتا ہوں وہ کہاں ہیں۔ جب ان کو تلاش کیا تو وہ شہیدوں میں تھے اور ان کے ناک اور ان کے اعضاء کٹے ہوئے تھے اور کسی نے ان کو ایک دھاگے میں پرویا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے میرے بھائی کی دعا بھی قبول ہو گئی، جو انہوں نے دعا کی تھی کہ ان کے اعضاء کاٹ دیے جائیں، اس حال میں یہ اللہ کے سامنے آئے کہ ان کے اعضاء کسی دھاگے میں پروئے ہوئے ہوں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اس غزوے میں حضرات صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور اسلام کی آبیاری کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اسی میں ایک صحابی ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار کے سرداروں میں سے ہیں۔ جب یہ غزوہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سعد نظر نہیں آ رہے، کہیں زخمیوں میں تو نہیں ہیں، ان کو تلاش کرو، اگر زخمی ہیں شہادت نہیں ہوئی ان کو جا کر میرا سلام کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہتے ہیں، اور پوچھتے ہیں بتاؤ سعد تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں تلاش کر رہا تھا، اور ایک روایت میں ابی بن کعب کہتے میں ڈھونڈتا رہا، اچانک زخمیوں میں مجھے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ گئے۔ میں ان کے قریب گیا اور میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہتے ہیں۔ انہوں نے آگے سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہا حضور پوچھتے تمہاری حالت کیسی ہے؟ فرمایا الحمدللہ اچھی حالت میں ہوں اور جنت کی خوشبو کو پا رہا ہوں، اور امید ہے کہ ان قریب اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ البتہ تم جا کر میری قوم کے لوگوں کو بتا دینا، انصار کو، کہ اگر تم میں سے کسی ایک کی آنکھ بھی چھپکتی ہو یعنی زندہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں کوئی عذر قبول نہیں ہوگا اگر تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو اور اس کی آنکھ پلکتی چھپکتی ہو یعنی بند ہوتی ہو کھلتی ہو، ایک آدمی زندہ ہو اور حضور شہید ہو گئے تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ مقصد تھا حضور کا دفاع کرنا ہے کہ میری قوم کے لوگوں کو جا کر میرا یہ پیغام پہنچا دینا، بس یہ بات کہی، کلمہ پڑھا، وہی ان کی شہادت ہو گئی۔ تو یعنی میں عرض کر رہا ہوں یہ جو غزوہ تھا غزوہ احد کا، اس میں حضرات صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری میں انہوں نے بڑی قربانی دی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحابہ کے درمیان میں تھے
تو میں نے عرض کیا صحابہ میں 14 صحابہ ارد گرد تھے، لیکن شہادتیں ہوتی گئیں۔ دشمن کی کوشش یہی تھی بدبختوں کی حضور کو کسی طرح شہید کریں، تو سب سے پہلے یہ بدبخت تھا عتبہ بن ابی وقاص۔ اس نے دور سے ایک پتھر مارا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر وہ پتھر لگا، اور پتھر یہ آپ کا جو نچلا ہونٹ تھا اس کی دائیں طرف یہ جو دان تھے یہاں ڈائریکٹ لگا، تو آپ کے یہ 2 دندان شہید ہو گئے۔ اس نے زور سے پتھر دور سے مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دوسری طرف تھی، جیسے لگا آپ کے ہونٹ زخمی ہو گئے، خون بہنے لگ گئے اور آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن قمیعہ، اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کیا تھا۔ یہ وہ تھا، اس کے پورے جسم پہ لوہے کا لباس تھا، سر سے لے کر پاؤں تک اس نے پوری ایک زرہ لوہے کی پہنی ہوئی تھی کہ کوئی چیز اس پر اثر نہ کرے، اس لیے اگر اس پر کوئی تلوار کو مارتا تو اس کو اثر نہ ہوتی، پورا لوہے کا لباس تھا، کوئی نیزہ مارتا اس بدبخت کو اثر نہ ہوتا۔ تو یہ خبیث کہتا تھا آج میں محمد کو قتل کروں گا، آج وہ بچے گا نہیں میرے ہاتھ سے۔ تو جیسے آیا صحابہ نے اس کے ساتھ لڑے مارا، لیکن اس بدبخت نے پیچھے سے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زور سے وار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اور یہ ٹوپی ہوتی ایک جنگی، تو اس میں اندر لوہے کی کڑیاں تھیں۔ اس نے جو زور سے وہ وار کیے تو وہ لوہے کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں گھس گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں اندر تک چلی گئیں، وہ دونوں لوہے کی تھی، تو جب اندر تک گھسی ہیں تو خون بہنے لگ گیا۔ اب یہ بدبخت پیچھے کی طرف بھاگا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی اللہ تیرے ٹکڑے کر دے گا، وہی ہوا۔ پھر ایک موقع پر یہ اس طرح مارا گیا عبداللہ بن قمیعہ کہ ایک دفعہ ایک پہاڑ پہ چڑھا، وہاں سے نیچے آ رہا تھا، ایک پہاڑی بکرا اس کے پیچھے لگا اور اس کے بڑے بڑے سنگ تھے، وہ آیا اس کو ٹکر ماری، نیچے گرایا، پھر ٹکر مار کے سنگوں کے ساتھ کھروں کے ساتھ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے اس کے ساتھ بدبخت کے ساتھ وہی کیا۔ لیکن یہاں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بہت زخمی ہو گئے، ادھر سے پتھر بھی لگا اور ادھر خود کی 2 کڑیاں بھی آپ کے رخساروں میں چلی گئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک بہہ رہا تھا، تو اس زخمی حالت میں آپ نیچے گر گئے۔ تو یوں خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک شہید نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ آپ کے ساتھ تھے بالکل، اور میں نے عرض کیا ان کے جسم پہ کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں ان کو زخم نہ لگاؤ۔ جب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو بکر صدیق آئے کہ جب یہ بات لگی معلوم ہوئی کہ خود کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں گئی ہیں، مسند ابو داؤد طیالسی میں ہے، اب وہ کڑیاں اتنے اندر تک گھس گئی تھیں لوہے کی، اگر اس کو کھینچ کے نکالتے تو زخم گہرا ہو جاتا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے قسم دی حضرت صدیق اکبر کو کہ یہ خدمت آپ میرے سپرد کرو گے، اور میں ہاتھ سے نہیں نکالوں گا، دانت سے کھینچ کے نکالوں گا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، زخم گہرا نہ ہو۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں میں یہ کڑی پکڑی اور اس کو یوں کھینچ کر جو نکالا تو ان کا سامنے کا دانت ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ اب چھوڑو، دوسری کڑی میں نکالوں گا، تمہارا دانت گر گیا۔ پھر انہوں نے قسم دی اس کو کہ یہ ایک سعادت ہے، تم میری سعادت میرے لیے چھوڑ دو، اگر دنیا کی کوئی بات ہوتی میں تمہارے لیے چھوڑتا، یہ تم میرے لیے چھوڑو۔ جب اصرار کیا تو حضرت صدیق اکبر کہتے میں نے نہیں چھوڑا۔ پھر یہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رخسار پہ جو خود کی کڑی تھی اس پہ اپنا دانت رکھا، زور سے کھینچ کر جو باہر نکالی تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ دونوں دانت ٹوٹ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے باوجود یہ جب مسکراتے تھے، صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت جو نظر آتے تھے ابو عبیدہ بن جراح تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں دونوں دانت شہید ہوئے، آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت میں ہوئے۔ رب العالمین بھی تو بڑی لاج رکھتا ہے، جو جتنی قربانی دیتا ہے اللہ اتنی عزت دیتا ہے۔ تو باوجود یہ کہ دونوں دانت نہیں تھے، لیکن جب صحابہ میں مسکراتے تھے ابو عبیدہ سب سے زیادہ حسین تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ زخم، کڑیاں تو نکال دی گئیں، پھر آپ کے یہ زخم سے خون بہہ رہا تھا، بند نہیں ہو رہا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ اس وقت تک پردے کے احکامات بھی ابھی احد میں نہیں آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ڈھال میں پانی لے کر آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان زخموں کو دھویا، خون بند نہیں ہو رہا تھا تو چٹائی کو جلایا، اور پھر جو چٹائی کی راکھ تھی وہ راکھ لے کے زخم پہ رکھی تو تھوڑی دیر کے بعد خون بند ہوا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ فرمانے لگے کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا، اپنے پیغمبر کو خون آلود کر دیا، یہ لوگ کیسے فلاح پائیں گے؟ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا اس غزوے میں حضرات صحابہ اکرام کی جانثاری، وفاداری، صحابہ کی قربانیاں بڑی عجیب تھیں۔ جب آپ علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیلنے لگی، حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب یہ خبر ہوئی کہ حضور شہید ہو گئے تو انہوں نے سب کو تسلی دی کہ انشاءاللہ حضور شہید نہیں ہوں گے، لیکن بالفرض اگر شہید ہو بھی گئے تو دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات باقی ہے، دین باقی ہے، ہم نے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا، دین کے لیے قربانی دینی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت انس بن نضر نے ایک بات کہی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا، یا غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے کہا اگر اللہ نے دوبارہ موقع دیا انشاءاللہ اللہ بھی دیکھے گا، ایمان والے بھی دیکھیں گے کہ میں اسلام کے لیے کس طرح قربانی دوں گا۔ پھر جب یہ آگے بڑھے ہیں تو راستے میں ان کو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا انس بن نضر سے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کی قسم جنت کی خوشبو کو احد کے دامن میں پاتا ہوں، انی اجد ریح الجنت دون احد، احد کے دامن میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ پھر یہ آگے گئے ہیں انس بن نضر اور لڑے، 80 سے زائد زخم تلوار کے، نیزے کے ان کو لگے اور یہ شہید ہوئے۔ اور ان کی بہن نے ان کو پہچانا تھا انگلیوں کے پوروں سے، جسم کا کوئی حصہ، چہرہ ہے، پیٹھ ہے، پشت ہے، سینہ ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا ہو۔ تو بہن نے آخر ان کو پہچانا تو انگلیوں کے پورے دیکھ کر پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ حضرت انس فرماتے تھے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر اللہ ہمیں موقع دے گا انشاءاللہ تو اللہ بھی دیکھے گا، ایمان والے بھی، ہم کس طرح قربانی دیں گے۔ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے اپنی نظروں کو پورا کر دیا۔ کچھ ایسے ہیں جو اب بھی منتظر ہیں اور نہیں ہے وہ اس کو تبدیل کرنے والے۔ تو بہرحال اس صحابی کی شہادت بھی اسی غزوے میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس غزوے میں حضرات صحابہ اکرام میں بڑوں نے، چھوٹوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، جس سے جو ہو سکا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا دفاع کیا۔ 17 صحابہ اکرام کہ جو بدر میں اس لیے کہ ان کی عمر کم تھی، 14 سال تھی، انہیں روک دیا گیا تھا، لیکن احد میں عمر ان کی 15 سال ہو گئی، انہوں نے بھی شرکت کی۔ اب صحابہ میں دو صحابہ تھے، وہ ذرا عمر میں کم تھے، ایک رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر کم تھی 15 سال سے۔ اب 15 سال سے جو کم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں نہ لے کے جاؤ، چھوٹے ہیں، بڑوں کو لے کے جاؤ۔ ابھی اپنی پاؤں کی انگلیوں پہ کھڑے ہو گئے، انگلیوں پہ یوں کھڑے ہو رہے تاکہ میں اونچا نظر آؤں، بڑا نظر آؤں۔ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ مجھے منع نہیں کریں، آپ مجھے جانے دیں، میں تیر انداز ہوں انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے میں کس طرح لڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات دیکھ کر ان کو اجازت دے دی۔ ایک اور صحابی آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی عمر بھی کم تھی کہ جب آپ نے ان کو اجازت دی آپ مجھے بھی اجازت دیجئے، اس لیے کہ میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپس میں لڑائی ہوئی اس کو نیچے گرا دو گے؟ کہا جی گرا دوں گا۔ آپ نے فرمایا ان کی لڑائی کراؤ، سمورہ بن جندب تھے، تو جیسے گئے انہوں نے لڑے اور رافع بن خدیج کو نیچے گرا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے دونوں کو اجازت دے دی۔ یعنی واقعہ سنانے کا مقصد کہ بچوں کا بھی کیسا جذبہ ہے کہ بھئی وہ خود اس میں تیار ہیں کہ ہمیں پیچھے نہ رہنے دیا جائے، یا رسول اللہ اس موقع میں ہمیں بھی شریک ہونا دیا جائے۔ تو بچوں نے بھی اس میں شرکت کی، عورتوں نے بھی اس غزوہ احد میں شرکت کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت تک پردے کے احکامات چونکہ نہیں آئے تھے، فرمایا میں نے دیکھا اپنی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مشکیزوں میں پانی بھر بھر کے لاتی تھی، پانی بھر کے لاتی، زخمیوں کو پانی پلاتی تھی،
اور اگر کوئی زیادہ زخمی ہوتا انہیں لے جاتی، ان کی مرہم پٹی کرتی، زخم دھوتی، پانی دیتی، جو ضرورت کا سامان تھا وہ لاتی، جلدی جلدی پانی لاتی دوڑ دوڑ کے، اور زخمیوں کو پلاتی پھر لاتی۔ تو گویا عورتوں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ بعد میں شریعت میں پردے کے احکامات آئے ہیں، تو یہ حضرت سلیم حضرت انس کی والدہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رضاعت کا رشتہ تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے پردہ نہیں تھا۔ جب یہ معرکہ ہو رہا تھا تو اس وقت جب حضور کی شہادت کی خبر پھیلی تھی، ابو سفیان تو ابھی ایمان نہیں لایا تھا، تو ابھی درمیان میں احد کا پہاڑ تھا، اس طرف ان کا لشکر، ادھر مسلمانوں کا، وہ سمجھ رہے تھے۔ اب پیچھے سے ابو سفیان نے ایک آواز دی، یہ بتاؤ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب نہ دو، خاموش رہو، تو خاموش رہے۔ تو اب اس نے پھر کہا کیا ابو بکر زندہ ہے؟ حضور نے کہا خاموش رہو۔ پھر اس نے کہا عمر زندہ ہے؟ حضور نے کہا جواب نہ دو، خاموش رہے۔ اب وہ خوش ہو گیا، سب سے کہنے لگا دیکھو لگتا ہے آج سارے مارے گئے، آج محمد کو بھی معاذ اللہ ہم نے شہید کر دیا، ابو بکر کو بھی کر دیا، عمر کو بھی کر دیا۔ گویا دشمن کو بھی ترتیب کا پتہ تھا کہ حضور کے بعد بڑا مقام صدیق اکبر کا ہے، صدیق اکبر کے بعد ایک بڑا مقام حضرت عمر کا ہے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ بڑے خوش ہو رہے تو انہوں نے کہا میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ جواب دیا کہ تمہیں اللہ غمگین کرے، رسوا کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات ہے، ابو بکر بھی حیات ہے، اور میں عمر بھی الحمدللہ حیات ہوں۔ یعنی اس سے تم خوش نہیں ہو، ہماری شہادتیں ہو گئی، ہم حیات ہیں۔ تو اس وقت اس نے خوشی میں ایک نعرہ لگایا تھا، ابو سفیان نے کہا اعلو حبل، اعلو حبل، حبل جیوے جیوے، آج کے الفاظ میں حبل جیوے جیوے، زندہ باد حبل۔ حبل ایک بت کا نام ہے، یعنی ہمارا بت زندہ باد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جواب نہیں دیتے؟ حالانکہ پہلے کہا جواب نہ دو، لیکن جہاں بات اللہ کی توحید کی آ گئی، جہاں بات عقیدے کی آ گئی، وہاں آپ علیہ السلام خاموش نہیں رہتے تھے۔ فرمایا اب جواب دو انہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا اللہ اعلی و اجل۔ یہ کہتے ہیں نا کہ حبل زندہ باد، بولو اللہ اعلی، سب سے بلند و بالا اللہ، و اجل، سب سے برگزیدہ اللہ۔ ابو سفیان نے پھر کہا ان لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارا تو عزہ بت ہے، تمہارا عزہ نہیں ہے، ہمارے پاس عزہ بت ہے، تمہارے پاس عزہ بت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے جواب نہیں دیتے؟ فرمایا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ حضور نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا، اللہ ہمارا کارساز ہے، ولا مولا لکم، تمہارا کارساز اللہ نہیں ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن اگر عقیدے پر کوئی بات کرے، اللہ رب العزت کے خلاف کوئی بات کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو اسے جواب دینا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ اس کی غلط بات ہے اور اس کی جگہ درست بات کا اظہار ہو۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا اس غزوے کے اندر شہادتوں میں جو شہادتیں ہوئیں ان میں ایک خاتون ہے حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس خاتون کی بھی 3 شہادتیں اس غزوے میں ہوئیں۔ حمنہ بنت جہش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گھر والی ہیں، زینب بنت جہش ان کی بہن ہیں۔ ان کو پہلے خبر پہنچی کہ آپ کے خالو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، احد میں ہی شہید ہوئے، تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑی دیر گزری، خبر پہنچی آپ کے بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے، پھر انہوں نے انا للہ پڑھا۔ پھر خبر پہنچی کہ خاوند، ان کے خاوند تھے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب اس سے برداشت نہ ہوا، غیر اختیاری طور پر ایک چیخ نکل گئی اور پھر انا للہ پڑھ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خاتون برداشت کرتی رہی، خاوند کی خبر جب آئی تو وہ برداشت نہ ہو سکے۔ تو دیکھیں کتنی قربانیاں ہیں صحابیات کی بھی، ایک ایک دن میں 3 جنازے اٹھ کے، خالو بھی شہید ہو گیا اور بھائی بھی شہید ہو گیا اور شوہر بھی شہید ہو گیا۔ تو یہ جو مصعب ابن عمیر میں نے عرض کیا تھا کہ جن کی شہادت اس میں ہوئی، آخر جب شہادت کے بعد ان کی تدفین کی باری آ رہی تھی تو اب جب دیکھا گیا تو کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، کفن کے لیے ایک ہی چادر تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو جب کفن دینے لگے، اب وہ چادر سر کی جانب کرتے پاؤں کھل جاتے تھے، اور جب پاؤں کی جانب کرتے تھے تو سر کھل جاتے تھے۔
جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ اپنا لٹایا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سر کی جانب کیا، پاؤں کھل رہے، پاؤں کی جانب کھینچا تو سر کھل گیا، آپ نے فرمایا اس چادر کو سر کی جانب کر دو اور ان کے پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو، تو پھر آخر پاؤں پہ گھاس ڈالی گئی۔ ایک موقع تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا سامنے تھا، روزے کی حالت میں تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، نعمتیں تھیں سامنے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، تو ایک دم اتنا روئے، کھانا ترک کر دیا۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا ہمارے بھائی تھے مصعب ابن عمیر، ان کی شہادت ہوئی تھی، کفن کا کپڑا مکمل نہیں تھا کہ ان کو دیا جا سکے، آج ہمیں تو اللہ کی اتنی نعمتیں مل گئی، کہیں ایسا تو نہیں اللہ ہمیں نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے رہا؟ یہ جو دسترخوان پر اتنی نعمتیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں مل جائے آخرت میں نہ ہو؟ تو مصعب ابن عمیر کو غزوہ احد کو یاد کر کے اتنے روئے کہ کھانا ہی ترک کر دیا۔ اسی غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی نے بعد میں یہ اسلام لے کر آئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں میں اس وقت یہ جبیر ابن مطعم کے غلام تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم کسی طرح حضرت حمزہ کو شہید کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اب یہ ایک چٹان کے پیچھے تھے اور پیچھے سے انہوں نے ایک وار کیا تھا، اور وہ تیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناف کے نیچے لگا تھا، اور وہ آر پار ہوا اور زخمی ہو گئے، گر گئے، اور اسی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ بعد میں ان بدبختوں نے آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے، ہاتھ الگ کر دیے تھے، کان الگ کر دیا تھا، ناک الگ کر دی تھی، یہاں تک کہ آپ کے سینے کو چیر کر اور وہاں سے بھی کلیجہ ہندہ نے نکال کر چبایا تھا، کیونکہ ہندہ کے والد کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں شہید کیا تھا، تو ان کے جسم کے 17 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ روئیں، آپ کو ہچکیاں لگ گئی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ انہوں نے میرے چچا کو بڑی بے دردی سے شہید کیا، کہ جسم کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مسئلہ کیا تو میں بھی ان کے 70 کافروں کے ساتھ اسی طرح کروں گا۔ لیکن پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو آپ برابر سرابر بدلہ لیجئے، لیکن اگر آپ صبر کرو تو صبر کرنے والوں کا مقام تو بہت بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبر ہی کیا، اور پھر آپ نے ان کے مقابلے میں بدلے میں ان کے 70 کفار کو مسلح بھی نہیں کیا، قتل بھی نہیں کیا۔ تو بہرحال اسی غزوے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء فرمایا، یعنی تمام شہداء میں جو سب کے سردار تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو بہرحال اس غزوے میں یعنی مردوں نے، عورتوں نے، اگر آپ دیکھیں گے ہر ایک نے جو قربانی دی ہے وہ ایسی ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اسی غزوے کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خیثمہ کے بیٹے تھے سعد بن خیثمہ۔ سعد کی شہادت بدر میں ہوئی تھی، اور وہ بھی عجیب واقعہ ہے۔ وہ اس طرح کے باپ بیٹے بدر کے اندر جب جانے کا موقع آیا، بیٹے نے کہا میں جنگ میں جاؤں گا، والد نے کہا حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں جاؤں گا۔ جب آپس میں لڑائی، آپس میں بات شروع ہوئی، تکرار ہونے لگا، تو بیٹے نے کہا دیکھو ابا جان، اگر معاملہ دنیا کا ہوتا تو میں آپ کو سب سے آگے رکھتا، دنیا کی بات ہو تو، لیکن یہ بات آخرت کی ہے، بات اعمال کی ہے، بات اللہ کی رضا اور جنت کی بات ہے، ابا جان میں جاؤں گا۔ تو والد نے کہا چلو بیٹا قرآن اندازی کرتے۔ جب قرآن اندازی کی تھی تو نام نکلا تھا حضرت سعد کا، تو حضرت سعد بدر میں گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ اب جب یہ احد کا معرکہ اگلے سال آیا 3 ہجری میں، تو اس والد نے خواب دیکھا تھا، غزوہ احد سے پہلے اپنے بیٹے کو سعد کو دیکھا جنت ہے، اور بیٹا جنت کے اندر گھوم رہا ہے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے کہا ابا جان جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، یہاں جنت کی آبشاریں ہیں، حوریں ہیں، جنت کے انعامات ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں، ابا جان آپ کب آؤ گے؟ آپ کب آؤ گے کہ یہاں اللہ کی
نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوں گے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ بیٹا میں بھی عنقریب آؤں گا۔ اسی وقت آنکھ کھل گئی، آنکھوں میں آنسو تھے کہ اب بیٹے سے کب ملاقات ہوگی اور اللہ کب شہادت دے گا۔ جب غزوہ احد شروع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا، اور اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے اور آپ دعا کیجیے اللہ مجھے شہادت دے، اللہ مجھے شہادت دے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ جنت میں جمع ہو جاؤں۔ آج تو ہماری کوشش ہوتی ہے اولاد کی دنیا بنانے کی، صحابہ نے اولاد کی آخرت بنائی تھی، ان کو اعمال پہ لے کر آئے تھے۔ پھر یہ صحابی بھی گئے، لڑے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ تو گویا بیٹا بھی شہید ہے حضرت سعد، والد بھی شہید ہے حضرت خیثمہ۔ تو بہرحال جو قربانیاں صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی ہیں، انسانی عقل دنگ ہے کوئی ایسی قربانیاں، کوئی محبت کا ایسا معیار، اپنی جان مال سب کچھ لگانا، اس طرح کی کوئی انسان دنیا میں کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا۔ تو بہرحال اس غزوے میں نے عرض کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب نے قربانیاں دی، بچوں نے بڑوں نے۔ جب یہ خبر پھیلی تھی حضور کی شہادت ہوئی ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نیچے گرے آپ کو اٹھایا گیا، تو اب اوپر جو احد کے پہاڑ تھا وہاں اونچی جگہ پہ چڑھنا تھا، تو آپ نے چونکہ زریں بھی دو پہنی ہوئی تھی، چڑھنا مشکل تھا۔ حضرت طلحہ نیچے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ میرے کمر پہ آپ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا، یعنی طلحہ نے بڑی قربانی دی تھی احد میں نے عرض کیا نا 70 سے زائد زخم لگے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت طلحہ کا اس میں بچا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی دعا کی۔ دو صحابہ ایسے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں، تم دشمن کو تیر مارو۔ ایک سعد بن ابی وقاص ہے کہ احد میں حضور نے ان سے فرمایا دشمن کو تیر مارو، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو۔ اور ایک صحابی زبیر بن عوام ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا غزوہ خندق کے موقع پہ زبیر تیر مارو دشمن کو، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو۔ تو بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا اس غزوے میں صحابہ اکرام کی شہادتیں بھی ہوئی، اور یہ ایک اللہ کی طرف سے اس میں بھی ہمارے لیے پیغام یہ تھا۔ تو چونکہ حضور کا حکم تھا پہاڑ کی جگہ نہ چھوڑو، تو لیکن وہ جگہ چھوڑی گئی، وہی ظاہری سبب بنا ان حالات کا۔ دوسرا یہ بھی بتانا تھا کہ اللہ نے ان صحابہ کو شہادت دینی تھی، مقام مرتبہ ان کا بلند کرنا تھا، اللہ نے ان کو درجات دینے تھے، اس لیے یہ ظاہری اس کے لیے سبب بنا، اور ہم سب کے لیے ایک واقعہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنا۔ یہ جو غزوہ تھا غزوہ احد میں نے عرض کیا جب تدفین کی باری شروع ہوئی تو اس میں ایک تو جہاں مسئلہ کفن کا آیا کہ کفن کے کپڑوں کی اس وقت کمی تھی کہ 70 صحابہ کی شہادتیں ہو گئیں۔ اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو کفن لے کر آئی تھی، کہتے ہیں جب میں لے کر آئی بھائی کے لیے تو دیکھا ایک ساتھ انصاری صحابی بھی شہید ہے اور اس کے لیے کفن کا کوئی کپڑا نہیں تھا۔ تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوا میں اپنے بھائی کو تو کفن کے کپڑوں میں کفن دوں اور ان کے لیے کوئی کفن کا کپڑا نہ ہو، تو میں نے سوچا ایک میں ان کو کفن ہو جائے، ایک میں میرے بھائی کو کفن ہو جائے۔ تو اب جب دیکھا تو ایک کپڑا ذرا بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا۔ تو دیکھیں صحابہ کا اس موقع پر بھی کتنی مساوات ہے، تو کہا قرآن اندازی کریں گے، جس کے حصے میں جو آ گیا اس کو اس میں کفن دیں گے۔ قرآن اندازی کی گئی تو جو بڑا کپڑا تھا وہ انصاری صحابی کے حصے میں آ گیا، اور جو ذرا اس کی بنسبت چھوٹا تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، اور اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا۔ جب قبر میں رکھ رہے تھے اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اس کو آگے رکھو، زیادہ قبر کی طرف اور قبلے کی طرف اس کو آگے رکھنا، لحد میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، شہداء میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو لحد میں آگے رکھنا، اوپر رکھنا۔ تو گویا یہ اشارہ تھا تاکہ قرآن کی تعلیم عام ہو جائے، ابتدا میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، صحابہ میں قرآنی جذبے کو عام کرنا۔ آپ علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے جملہ ارشاد فرمایا۔ صحیح روایات کے مطابق حضور نے جتنے بھی شہداء تھے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی فرمائیں۔ اس غزوے کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا قزمان۔ اس قزمان نے تقریباً 7-8 کفار کو مارا، تو یہ لڑ رہا تھا ذرا بہادری سے، لوگ کہتے تھے آج کا دن تو میدان اس نے مار دیا۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ لڑ رہا تھا اپنی قوم کے لیے۔ جب اس سے کہا گیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا ہے، اس نے کہا نہیں، میں اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہوں۔ تو یہ ایک منافق شخص تھا جو اپنی قوم کے لیے لڑ رہا تھا، قومیت کی بنیاد پہ لڑتا تھا، یعنی دین اسلام یا اعلان کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے نہیں تھا۔ تو بعد میں بعض کہتے ہیں ہمارے دل میں آیا کہ شاید یہ تو اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، یہ تو شہید ہوگا، لیکن بعد میں جب دیکھا تو اس کو زخم لگے، آخر اس نے تلوار نیچے رکھی، اپنے آپ کو اوپر گرایا اور خودکشی کر کے مر گیا۔ تو جو صحابی یہ دیکھ رہا تھا اس نے آ کر حضور کے سامنے آ کر کلمہ پڑھا اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا تھا فلاں جہنم میں، تو واقعی وہ جہنم میں ہی ہے کہ میں نے خود اس کو دیکھا، اس نے خودکشی کی۔ تو معلوم ہوا خودکشی کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا اصل وہی ہے کہ جس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہو، دین کی سربلندی ہو۔ اگر کوئی قوم، خاندان، قبیلے یا کسی سیاسی پارٹی یا جماعت کے لیے لڑ رہا ہے، وہ شہادت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو جو بھی مارا جائے سب کو شہید کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی قوم کے لیے مر رہا ہے، ایک پیسے کے لیے مر رہا ہے، ایک دولت کے لیے مر رہا ہے، خاندان کے لیے مر رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں شہید، شہید ہوئے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اس کا مقصد وہ اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام غالب ہو جائے۔ قومیت، لسانیت کوئی چیز بنیاد نہیں، اصل شہید یہ، اسی کو شہید حقیقی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر ایک اور جو غزوہ پیش آیا ہے اس کو کہتے ہیں غزوہ حمراء الاسد۔ وہ بھی اسی شوال کے مہینے میں سن 16 تاریخ تھی شوال کی اور 3 ہجری تھی۔ یہ جس وقت یہ لوگ مشرکین یہاں سے واپس گئے، راستے میں جا رہے تھے، تو راستے میں جاتے ہوئے ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو یہ تو موقع اچھا تھا، ان کے علاقے میں گھس جاتے اور قتل عام کرتے، مدینہ میں سب کو مار دیتے۔ تو اب ہم نے کچھ مارے، کچھ شہید ہو گئے، بہتر ہے یہ لوگ زخمی ہیں، دوبارہ ان پر حملہ کرو تاکہ کوئی بھی باقی نہ رہے۔ اب یہ دوبارہ راستے سے پھر حملے کے لیے آ رہے تھے۔ تو اب یہ شوال ہی میں احد ہوا ہے، حالانکہ اب تھوڑے سے دن گزرے۔ تو اب یہ جو شوال کی تاریخ تھی 16، تو 16 تاریخ میں اب یہ لوگ دوبارہ جب وہاں سے آئے ہیں تو مقصد اسی کام کے لیے دوبارہ لڑنے کے لیے نکل رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، وہی صحابہ اکرام نکلے جو احد میں شریک ہوئے تھے۔ جو احد میں نہیں گئے وہ نہ آئیں، احد میں گئے وہی لوگ آئیں۔ اب سارے صحابہ حالانکہ زخمی بھی تھے، آرام بھی نہیں ہوا، گھروں کو بھی نہیں لوٹے تھے، راستے سے دوبارہ سب نکل کر آئے۔ جب یہ راستے سے ادھر آ رہے تھے، اب ایک شخص تھا معبد خزاعی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملا۔ جب آپ سے ملا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہا ہمیں پتہ چلا وہ لشکر لے کے نکل رہے ہیں، تو ہم یہاں سے ان کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب اس نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا بڑا لشکر اور جو زخمی تھے وہ سب دوبارہ جہاد کے جذبے سے پھر تیار ہو کے نکل رہے ہیں، تو یہ واپس آیا اور ابو سفیان کو آ کر کہنے لگا۔ ادھر سے کچھ لوگوں نے صحابہ اکرام کو کہا تھا کہ ان کا لشکر بڑا ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ صحابہ اکرام نے آگے سے کہا تھا قرآن کریم میں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جب کہا گیا کہ یقیناً ان لوگوں نے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے، فخشوہم، تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحابہ نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، یعنی اگر یہ دوبارہ آئیں گے ہم دوبارہ ان سے لڑیں گے۔ اور پھر وہی ہوا، اب یہ جب لڑنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب پتہ چلا معبد خزاعی نے ابو سفیان سے کہا وہ تو اتنی بڑی تعداد ہے اور سب کے سب لڑائی کی نیت سے نکلے ہیں، تو وہ دوبارہ وہیں سے واپس ہو گئے اور یہ لڑائی نہ ہو سکی اور اللہ نے مسلمانوں کو پھر فتح دی۔ تو یہ جو غزوہ ہے اس کو بولتے ہیں غزوہ حمراء الاسد۔ تو بہرحال یہ غزوہ احد کے بعد ہوا ہے، لڑنے کے ارادے سے یہ لوگ آ رہے تھے، لیکن جب مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کی بہادری کا تذکرہ سنا تو واپس چلے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ کیا،
مدح میں اللہ نے مدح فرمائی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کو انہوں نے قبول کیا باوجود اس کے کہ یہ لوگ زخمی تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تعریف کی کہ ان کو راستے میں پتہ چلا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ مدد کے لیے آئے۔ اللہ نے صحابہ کرام کی اس میں مدح بیان فرمائی۔ بہرحال اس غزوے کے بعد یعنی غزوہ حمراء الاسد کے بعد پھر ایک آگے واقعہ پیش آیا ہے جس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ رجی۔ یہ واقعہ رجی ماہ سفر میں پیش آیا۔ ماہ سفر میں واقعہ رجی کا واقعہ پیش آیا، وہ یہ تھا، یہ چند کفار حضور کے پاس آئے۔ صحیح بخاری میں بھی ہے یہ واقعہ، کتب سیرت میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صحابہ اکرام کو ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ وہ ہمیں قرآن سکھائیں، دین سکھائیں، چند صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کو ان کے ساتھ بھیجا۔ ان میں ایک صحابی حضرت عاصم بن ثابت بھی تھے، حضرت خبیب بن عدی بھی تھے، اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی بھی ساتھ تھے۔ حضور نے یہ 10 صحابہ ان کے ساتھ بھیج دیے کہ تم ان کو قرآن سکھاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم نہیں ہے کہ ان لوگوں کا مقصد معاذ اللہ ان کو لے جا کر شہید کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو عالم الغیب نہیں ہے، آپ نے 10 صحابہ کو بھیج دیا۔ اب راستے میں بنو لحیان کے 200 آدمی تھے، سب کے سب تیر انداز تھے اور سب کے پاس ہتھیار تھے۔ یہ لوگ آئے اور یہ لوگ ایک دم ان 10 صحابہ کو گھیر دیا۔ اب یہ صحابہ تو لڑائی کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، یہ صحابہ تو قرآن کی تعلیم دینے، قرآن سکھانے کے لیے نکلے تھے۔ انہوں نے آ کر ان 10 صحابہ کو گھیرا اور کہا ہتھیار ڈال دو ورنہ ہم تیر اندازی کریں گے۔ تو ان میں جو 7 تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم تم سے لڑیں گے۔ حضرت عاصم بن ثابت بھی تھے، انہوں نے کہا میں کفار کے وعدوں پر، کفار کے عہد و پیمان پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ 7 لڑتے رہے یہاں تک کہ یہ 7 شہید ہو گئے۔ اب جو 3 تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم تمہیں بعد میں چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے ان پر اعتماد کر دیا۔ ان میں حضرت زید بن دسنہ تھے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک عبداللہ بن طارق تھے۔ یہ 3 تھے، 7 تو شہید ہو گئے۔ اب جو شہید ہوئے تھے ان میں عاصم بن ثابت صحابہ میں ان سب کے امیر تھے۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آپ پہنچا دیجئے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ عہد شکنی کی، ہمیں بلایا تعلیم کے لیے اور پھر ان لوگوں نے وعدہ خلافی کر کے ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے آ گئے۔ اب یہ صحابی تو شہید ہو گئے 7۔ اب یہ جو 3 تھے انہوں نے ہتھیار نیچے رکھے، انہوں نے کہا شاید ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہتھیاروں کے بعد ہمیں چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے ہتھیار رکھے تو انہوں نے پکڑ کے ان کو باندھنے لگے۔ صحابہ کو جب باندھنے لگے تو ان میں جو صحابی عبداللہ بن طارق تھے انہوں نے کہا یہ تو تمہاری عہد شکنی ہے، تم نے کہا تھا ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اب تم ہمارے ہاتھوں کو پاؤں کو باندھ رہے ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ وہ لڑے، لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب صرف 2 صحابی رہ گئے، ایک حضرت خبیب بن عدی اور ایک صحابی زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ، باقی کوئی باقی نہ بچا۔ اب ان 2 صحابہ کو انہوں نے پکڑا اور یہ لوگ لے کر آئے، اب انہوں نے فروخت کیا۔ حضرت زید بن دسنہ کو بیچا صفوان بن امیہ پر۔ صفوان بن امیہ کا جو والد تھا وہ امیہ بن خلف تھا، اور اس کو زید بن دسنہ نے بدر میں مارا تھا۔ صحابی جو زید بن دسنہ انہوں نے اس کے والد کو بدر میں قتل کیا تھا۔ تو یہ جو بیٹا تھا صفوان بن امیہ، اس نے کہا جتنی قیمت پر بھی ہو میں ان کو خریدوں گا اور میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے لے لیا، اور جب ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ جب یہ شہید کرنے لگے تو ابو سفیان اس وقت تھا، تو ان کو یہ حرم سے باہر لے کر گئے، شہید کرنے لگے تو اس وقت پوچھ لیا یہ بتاؤ اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہاری جگہ تمہارا پیغمبر ہو معاذ اللہ، اس کو قتل کیا جائے، تمہاری کیا رائے؟ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اگر تم یہ کہو کہ میرے پیغمبر کو میری وجہ سے اگر وہ گھر سے باہر نکلے اور دروازے کی چوکھٹ میں ان کے پاؤں کی ایڑی میں کوئی کانٹا لگ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں چی جائے کہ میری جگہ میرے پیغمبر کو شہید کیا جائے۔
تو اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا میں نے دنیا میں کسی کو کسی سے اس طرح محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا اصحاب محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہاں تک کہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اب ایک صحابی بچ گئے تھے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کو جو آگے فروخت کیا اس کو خریدا تھا حارث بن عامر۔ انہوں نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا بدر میں، تو اس کی اولاد نے خریدا، حارث بن عامر کی اولاد نے خبیب بن عدی کو خریدا کہ ہم اس سے اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ حضرت خبیب بن عدی کو لے جایا گیا، جب ان کو شہید کرنے کا یہ لوگ ارادہ رکھتے تھے، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس طرح منگوایا۔ تو یہ جو حارث بن عامر کی بیٹی تھی اس کا نام ہے زینب، اس سے کہا اگر اس طرح ہو میں اپنی صفائی کر رہا ہوں، تو انہوں نے اس طرح دے دیا۔ تو اب ان کے ہاتھ میں اس طرح تھا، زائد بال وغیرہ کاٹ رہے تھے، ناخون کاٹے، تو اتنے میں اس زینب کا ایک چھوٹا بچہ وہ کھیلتے کھیلتے ان کے پاس آ گیا۔ تو حضرت خبیب بن عدی باوجود یہ کہ انہوں نے اس کو باندھا ہوا تھا کہ وہاں سے باہر نہ نکل سکے، جھگڑا ہوا تھا، تو وہ بچہ آیا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اب ان کے ہاتھ میں اس طرح تھا تو یہ ماں سمجھی کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے کو اس طرح سے مار نہ دے، تو اس کی رنگت تبدیل ہو رہی تھی۔ تو حضرت خبیب بن عدی صحابی نے دیکھا تو اس کو تسلی دی کہ میں تمہارے بیٹے کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ میں اس کو قتل کروں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ بلا وجہ ہم بچوں کو قتل کریں، اور نہ ہماری شریعت اور ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو وہ عورت باوجود یہ کہ اس وقت مسلمان نہیں تھی، حارث کی بیٹی زینب، لیکن اس نے کہا اللہ کی قسم، صحیح بخاری میں ہے کہ میں نے ایسا قیدی نہیں دیکھا جیسا خبیب بن عدی قیدی ہے۔ کہا بغیر موسم کے میں نے دیکھا اس کے سامنے پھل ہوتا ہے، کہا انگور کہیں موجود نہیں تھا لیکن اللہ ان کو بغیر موسم کے کھلا رہا تھا۔ کہا میں نے دیکھا بغیر موسم کے ان کے پاس خبیب بن عدی کے پاس انگور تھے، حالانکہ یہ جھگڑے میں ہیں، باہر نہیں گئے، اور وہ پھل مدینہ میں اس وقت مکہ میں موجود بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو کھلایا۔ تو یہ ان کی وہی کرامت ہے جیسے حضرت مریم کی کرامت قرآن میں کہ اللہ نے بغیر موسم کے ان کو پھل کھلایا، اس طرح اللہ نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کھلایا۔ جب ان کو شہید کرنے کے لیے لے کر نکلے تو حضرت خبیب بن عدی نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا پڑھو، تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، ذرا مختصر پڑھی۔ فرمایا میرا دل تو چاہ رہا تھا میں نماز کو طویل کروں، لیکن تم کل یہ کہو گے خبیب نے موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی، اس لیے میں نے نماز مختصر پڑھی۔ پھر انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، یا اللہ یہ جتنے لوگ ہیں سب کو گن لے، سب کو شمار کر کے مار دے، کوئی نہ بچے۔ پھر یہ جتنے بھی اس قتل میں تھے کوئی نہ بچا، سب آگے جتنے آنے والے غزوات میں سب مارے گئے، کوئی بھی محفوظ نہ رہا۔ اور انہوں نے پھر یہ کہا تھا اشعار میں کہ اگر میں گر جاؤں مقصد اسلام کی آبیاری کے لیے، یہ میرا گرنا اللہ کی خاطر ہے، اگر میرے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں اللہ ان ٹکڑوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اب اس کے بعد سے لے کر کسی کو بھی اگر شہید کیا جاتا ہے تو یہ ایک سنت بن گئی کہ وہ کہتے ہیں جی صبر کرو، شہادت سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہیں، مناجات کے بعد پھر وہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس طرح شہادت ہوئی۔ اب ان میں جو کمانڈر صحابی تھے وہ عاصم بن ثابت تھے۔ عاصم بن ثابت نے بدر میں سلافہ بنت سعد کے 2 بیٹوں کو مارا تھا، تو اس نے کہا تھا معاذ اللہ اگر یہ مارا گیا عاصم تو اس کی کھوپڑی میں میں شراب پیوں گی، اور کہا کسی طرح اس کی لاش لاؤ اور اس کے سر قلم کر کے لاؤ کہ میں اس میں شراب ڈال کر پیوں۔ اس عورت نے یہ نظر مانی تھی، تو اس صحابی نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ زندگی بھر کسی کافر نے میرے جسم کو نہیں چھوا، یا اللہ موت کے بعد بھی کوئی کافر میرے جسم کو نہ چھوئے، یا اللہ جس طرح میں نے اہتمام کیا کسی کافر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، مولا کریم تو میری حفاظت فرمانا۔ اب اس عورت نے لوگوں کو بھیجا بڑا انعام دے کر کسی طرح تمہیں صحابی کی گردن کاٹ کے لے آنا جو شہید ہو گئے، تاکہ میں اس میں کھوپڑی میں شراب ڈالوں گی اور اس کو پیوں گی۔ تو جیسے وہ لوگ گئے کاٹنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سرخ بھیڑوں کا ایک لشکر بھیج دیا، سرخ بھیڑ تھے بہت زیادہ، وہ آ گئے اور اس لاش کی حفاظت کے لیے چاروں طرف آ گئے۔ اب کوئی بھی آگے جاتا تو ایک دم اس کی طرف آتے اور زور سے کاٹتے، بڑے بڑے تھے۔ تو انہوں نے کہا یار چلو بعد میں آئیں گے، ابھی تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، یہ لوگ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے خوب بارش برسائی، تیز بارش ہوئی،
پانی آیا پیچھے روانی کے ساتھ۔ یہ جو 7 صحابہ پہلے شہید ہوئے تھے اور 8ویں عبداللہ بن طارق، تو پانی روانی کے ساتھ ان کو بہا کے لے گیا، تو یہ سب آگے چلے گئے۔ تو بعد میں یہ لوگ ڈھونڈتے رہے، ان کو کسی صحابی کی لاش نہ ملی۔ تو جو مقصد تھا ان کی بے ادبی کرنا، گردن کاٹنا، سر میں شراب ڈالنا، تو اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی، خوب تلاش کیا لیکن کسی کی لاش ان کو نہ ملی، تو اللہ نے یہ بھی حفاظت کی۔ اور ادھر جو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو انہوں نے شہید کیا، میں نے عرض کیا، تو ان بدبختوں نے ان کی لاش کو سولی پہ لٹکایا تھا۔ 40 آدمی مقرر کیے تھے کہ تم سولی کے ارد گرد رہو، اور 40 دن تک لاش کو لٹکا کے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر مدینہ میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا انہوں نے لاش کو لٹکایا خبیب کی۔ آپ نے حضرت زبیر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ جاؤ تم کسی طرح وہ لاش لے آؤ تاکہ ہم اس کی یہاں تدفین کریں۔ اب یہ 40 آدمی وہاں مقرر تھے، لیکن جیسے یہ دونوں صحابہ وہاں پہنچے ہیں تو پہنچتے ہی دیکھا تو ان پر وہ لوگ غنودگی سی تھی، تو وہ 40 نیند کے اندر تھے، تو انہوں نے حضرت خبیب کی لاش کو اوپر سے اتارا۔ 40 دن گزرنے کے باوجود اس صحابی کی لاش میں کوئی تعفن، کوئی بدبو نہیں تھی، جسم بالکل تر و تازہ تھا۔ 40 دن گزر گئے تھے، لٹکایا ہوا تھا لیکن جسم بالکل تر و تازہ تھا۔ تو ان دونوں صحابہ نے حضرت خبیب بن عدی کی وہ لاش لی، تو اب یہ 40 کے 40 نیند میں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو انہوں نے وہ لاش لی، اپنے گھوڑے پہ رکھی، اور ابھی آگے نکل رہے تھے تو جا رہے تھے، ان میں سے کسی کی آنکھ کھل گئی، اس نے جو دیکھا تو شور مچایا کہ وہ خبیب کی لاش لے جا رہے ہیں، تو سارے ایک دم اٹھ گئے اور آئے اور کہا ہم یہ لاش نہیں لے جانے دیں گے، ہم اس لاش کی بے حرمتی مقصد تھا۔ تو جیسے یہ 40 کے 40 آئے، حضرت زبیر کے گھوڑے پر یہ لاش تھی، تو کہتے ہیں اچانک یوں لاش یوں نیچے کی طرف جیسے آئی، زمین پھٹ گئی، زمین پھٹی اور یوں قبر سی بن گئی، ایک دم وہ لاش اندر کی اوپر سے یوں جگہ بند ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبیب بن عدی کے لیے غیبی قبر کا انتظام کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے قبر کا انتظام رب نے خود کیا ہے۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی، زمین کو کھودتے تھے، لاش نہیں ملتی تھی، کہ یار یہ لاش کسی طرح مل جائے، لیکن وہ لاش ان کو نہ ملی، یوں اللہ نے خبیب بن عدی کی لاش کی حفاظت فرما دی۔ تو